السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ جی تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مریم بزرگ خاتون جو ہیں جنہوں نے 15 دن کی شادی ایک کا اکاؤنٹ مطلب شادی کا اکاؤنٹنٹ چلایا اور 15 دن کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کو جو انہوں نے اپنی مرضی سے ایک بندہ سلیکٹ کیا تھا، پسند کیا تھا اور بڑی چاہتوں سے محبت سے شادی کی تھی، وہ 15 دن کے بعد مطلب کوئی ریزن سمجھ نہیں آیا، جو ریزن انہوں نے مطلب ادھر ادھر بتائے کہ کہ بھئی میرا مرد جو ہے وہ مرد نہیں ہے، تو وہ 15 دن میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ مطلب کہ اب میں کیا کہوں، بار بار پھر میں کچھ کہوں گی تو آپ کہتے ہو کہ آپ ایسی ورڈنگ یوز نہ کیا کریں۔ تو اب خود انہوں نے نہا کے بھی دکھایا، خود انہوں نے بیڈ کی سلوٹیں سب کچھ انہوں نے دکھایا، آپ سب کو پتہ ہے، ہم نے اس کے اوپر ان کو کرٹیسائز بھی کیا تھا، ان کو بولا تھا کہ اس طرح مت آپ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد 15 دن بڑے ہیپی گزارے اور وہ پھر اپنی اماں کے گھر تشریف لے گئیں۔ تو اس کے بعد پھر جو تماشا شروع ہوا آپ سب کے سامنے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن مریم جو ہے وہ ایک منجھی ہوئی کھلاڑی ہے، بڑی جو اس فیلڈ میں کہتے ہیں نا ایک تجربہ رکھتی ہے، اور وہ بالکل بھی کوئی مسٹیک نہیں کر رہی اس ٹائم تک، وہ بڑا مطلب سیف کھیل رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ایک نئی نئی یوٹیوب پہ جس فیملی نے انٹری ماری ہے، خان فیملی، وہ بے وقوفیوں پہ بے وقوفیاں کر رہی ہے، اور آج پھر ایک دھماکے دار اپنی طرف سے ویڈیو لگانے کے چکر میں انہوں نے بہت بڑی بے وقوفی کر دی، اور ایک بار پھر آڈینس ظاہری بات ہے ایسے کنٹینٹ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی جس طرح کا انہوں نے آج ایک عجیب چیپ قسم کا کنٹینٹ شیئر کیا۔ اور یہ کیوں کیا جی؟ ایک تو مریم صاحبہ کی جو ویڈیو آئی ہے لاسٹ، جس میں انہوں نے پیسے شو کروائے ہیں، یوٹیوب کی پیمنٹ شو کروائی ہے، اور اگلوں کے سینے پہ کہتے ہیں نا مونگ ڈلی ہے، اگلوں کو جلایا ہے، سڑایا ہے کہ یہ دیکھو دیکھو تم لوگوں کو بیوقوف بنا کے کتنی موٹی رقم جو ہے وہ میں نے کمائی ہے۔ تو پھر آگ تو لگتی ہے نا، ظاہری بات ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی جھگ مارنے تو نہیں آیا، یہاں پہ ہر کوئی پیسہ کمانے آیا ہے۔ تو جب یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو پھر ہوتا ہے مسئلہ، ان کو ظاہری بات ہے انہیں بھی غصہ آیا کہ ہمارا استعمال کر کے، ہمارے بچے کا استعمال کر کے اور ہمارے پیار سے ناجائز فائدہ اٹھا کے ایک خاتون ہمیں پاگل بنا کے چلی گئی۔ بھئی چاچو کو تو بہت غصہ اس لیے آتا ہے، مجھے وہ ڈائلاگ یاد آ گیا ہے، ایک تھا ایک مووی کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے صرف یہ ڈائلاگ سنا ہے کہ ایک مچھر جو ہے وہ انسان آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ تو ایک خاتون نے ایک اچھے خاصے سمجھدار ٹبر کو مطلب بیوقوف بنایا، ایک کیسے بیوقوف بنایا آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، مطلب وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، کیا ہاتھ کر گئی ایک لڑکی، ہوشیار لڑکی انوسنٹ بن کے ہمارے ساتھ وہ ہاتھ کر گئی، اوئے ہوئے ہوئے۔ یہ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں لیکن یہ سمجھدار ہیں نہیں، اگر سمجھدار ہوتے تو آج انہوں نے یہ جو کنٹینٹ بنایا یہ کبھی بھی نہ بناتے۔ تو ایک تو وہ اس پیسے والی ویڈیو کی وجہ سے بڑے یہ ظاہری بات ہے ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، اور دوسرا پھر ان کے اوپر 2-3 ویڈیوز بن گئی، ایک صافی عورت نے ویڈیوز بنا دیں، جس کے بعد ایک ویڈیو اس نے بنائی جی طلاق کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس عورت کو یہ 9000 والے چینل پہ بات کرنے کی مجبوری کیا تھی؟ چلے ہم لوگ تو کرتے ہیں، ہم لوگ تو چھوٹے موٹے ریاکشنز چینل والے ہیں، ہمارا کوئی اتنا خاص وہ ہے نہیں۔ تو یہ بندی جو رجب پہ، ڈکی پہ اور بڑے بڑے انفلوئنسرز ملینز اسٹرولوجی، سارہ یاسین اور اس طرح کی کوئی ملکی لیول کی جو نیوز ہوتی ہیں، خبریں وغیرہ وہ دینا اور اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرنا، تو یہ ایمان کو انصاف دلاتے دلاتے مریم کی طرف کیسے آ گئی؟ صرف 1 لاکھ فالوور رکھنے والی مریم، دوسری طرف صرف 9000 فالوور رکھنے والا ایک چھوٹا سا چینل، یہ اس طرف آئی کیسے؟ عجیب سی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ مطلب بندی ادھر کیا لینے آئی ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز نے اور بڑے بڑے ٹک ٹاکرز نے یہاں پہ طلاقوں کو پروموٹ کیا ہے، شادیاں سرعام دکھائی ہیں، مطلب کیا کچھ کیا ہے، اور پھر طلاقیں بھی سرعام دی ہیں، ان کے اوپر اس بندی نے بات نہیں کی، وہاں نہیں گئی ہے، وہاں کچھ نہیں بولا اس نے، اور رجب کے معاملے میں بڑی احتیاط سے یہ بات کرتی ہے کیونکہ ادھر سے اس کو دھمکیاں آتی ہیں، لیکن یہاں خان فیملی کو تو اس نے سینہ تان کے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ طلاق کو پروموٹ کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ طلاق کو پروموٹ کر رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس سے خان فیملی کی چولوں پہ بھی بات ہوگی، اس پہلے میں اس صحافی کے اوپر بات کر لوں جس کی وجہ سے آج خان فیملی نے اوٹ پٹانگ قسم کا کنٹینٹ شیئر کیا۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ مریم جو ہے وہ طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ نہیں دیں گے، ہمارے خاندان میں طلاق دینے کا رواج نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو بڑا ایک پازیٹیو میسج دیا تھا کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے کسی لڑکی بیٹی کو ڈائیورس نہیں دی، اور ہم بھی نہیں دیں گے، ہمارے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی بچی کو ڈائیورس دیں۔ لیکن یہ بی بی جو ہیں، انہوں نے وہ تو شاید ویڈیو دیکھی نہیں جس میں یہ منتیں کرتے رہے مریم بی بی کی
इन्होंने आके एक वीडियो बनाई कि तलाक को प्रमोट कर रहे हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ के इनको खान साहब। मुझे तो यूँ लगता है कि खान फैमिली ने खुद को प्रमोट करवाने के लिए इस सहाफ़ी लेडी का इस्तेमाल किया, ठीक है। मुझे यूँ लगता है कि ये औरत मतलब हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर कर इन पे तनकीद रही है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये इस छोटे चैनल को शाउट आउट दे रही है। वरना आप मुझे बताएँ कि इसकी क्या मजबूरी थी कि इतने छोटे-छोटे टिन्ने-टिन्ने चैनल्स के ऊपर आके बात करे। मतलब मरियम का भी क्या है चैनल, 25-30 हज़ार व्यूज़ आते हैं और इनका क्या है जी 5-4 हज़ार व्यूज़। तो ये तो फिर बात यही है ना कि ये उनको शाउट आउट दे रही है। या फिर ये जानबूझ के उनका ज़िक्र कर रही है कि भई मेरे फॉलोवर्स बड़े, मैं खुद हूँ इनमें, इनका भी ट्रेंड थोड़ा बहुत जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है। कोई इतना ख़ास नहीं, लेकिन चलें कुछ ना कुछ इस पे तज़किरे होते हैं। तो ये बीच में कूदी है, बिना बिना किसी वजह, बगैर किसी रीज़न के। अब ये इस बंदी की ना मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये खुद जब ये रजब पे वीडियो बनाती है ना, तो रजब की हिमायत में जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं ना, उनको ये कहती है कि आप लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है। आपको नज़र नहीं आता कि रजब कितना वो है, ऐसे है, वैसे है, और आप उनके घर में झंडे जाके लगाते हैं, आप उनकी चमचागिरी करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भई ये तो हक सच की बात करती है लड़की, लेकिन यहाँ पे तो मामलात ही उल्टे हैं। खुद जब ये दूसरे रजब के फ़ेवर करने वालों पे ये तनकीद कर रही है, और यहाँ पे ये एक छोटी-सी फैमिली जो बेचारे पहले कोशिश करते रहे सुलह करने की और बाद में सुलह नहीं हुई, तो उन्होंने कहा भई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या बना मरियम का, इसलिए हम आपको बता के सब कुछ एंड करेंगे, क्योंकि हमारी हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है सोशल मीडिया पे भी, ख़ानदान में भी, मोहल्ले में, हर जगह पे। क्योंकि ये शादी किसी से ढकी छुपी नहीं है और इस शादी के बारे में सवाल बहुत उठाए जाते हैं, इसलिए इस शादी को ख़त्म भी सबको बता के किया जाएगा ताकि लोग बाद में हम पर सवाल ना उठाएं, ये किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने ये जो भी मतलब कि कहा कि भी अब हम नोटिस भिजवाएँगे और 3 महीने में ये मामला जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मजबूरन उनको ये स्टेप मतलब लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जी बिना तहकीक के, बिना आगे पीछे मुद्दा देख के कि भई मसला क्या है, एक बंदी उठती है जो पहले ईमान की हक़ में चीख चिल्ला रही होती है, वहीं पे ये सितारा यासीन को कभी नीचा दिखाती है, कभी कुछ, तो एकदम से ये बीच में कूद पड़ती है जी कि खान फैमिली जो है वो तलाक को प्रमोट कर रही है। तो तलाक को प्रमोट मुझे तो नहीं लगता वो कर रहे हैं। कोई भी बच्ची जिनके घरों में बेटियाँ होती हैं, वो कभी भी तलाक का नाम भी अपने मुँह पे नहीं लाते, लेकिन तलाक कोई ऐब नहीं होती। तलाक कोई ऐब नहीं है, ठीक है? अल्लाह ने भी इजाज़त दी है कि अगर 2 बंदों के दरमियान नहीं बन पा रही तो वो अलहदा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामलात क्या है कि बन नहीं पा रही वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट जो है उसमें यही लिखा हुआ था कि 15 दिन ही रहना है ससुराल में और इतने दिन ही यहाँ पे कंटेंट बनाना है, इससे ज़्यादा रुकना ही नहीं है, ठीक है? तो ये तो बात इन्होंने अपने मुँह से इन्होंने इकरार किया हुआ है, मरियम के मायके वालों ने, कि 15 दिन ही रुकेगी मरियम वहाँ पे। ये सबको पता है। तो अब जब ये 2 वीडियोज़ आईं, इस सहाफ़ी औरत की और एक वीडियो आई मरियम की जिसमें उसने अपने यूट्यूब की पेमेंट शो की। अब जो यहाँ पे खान फैमिली, वो कहते हैं ना गुस्सा हराम ऐवें नहीं करार दिया गया। गुस्से में आके खान फैमिली ने भी एक बेवकूफ़ी कर दी, और वो बेवकूफ़ी ऐसी बेवकूफ़ी है, मैं कहती हूँ कि ये जो सहाफ़ी खातून है ना और मरियम ने जो की, इससे भी बड़ी चवल जो है वो चाचू जी ने मार दी हुई है, और सारे घर में माइक उठा के वो उस एंकर की, उस सहाफ़ी खातून की नकलें उतारते फिर रहे हैं। भई वो भी खातून है, आप ठीक है उसने आपके कंटेंट पे बात की है, लेकिन आप उसका मज़ाक तो ना उड़ाएँ ना, हैं? ये तो कोई बात ना हुई कि आप इतना गुस्से गुस्से में आप अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे कि आप उसके क्या कहते हैं कि वो जो काम करती है, उसकी एक जॉब है, उसमें वो जिस तरह की वो मतलब एंकर होते हैं, इस तरह मतलब कि ये जो आते-जाते रास्ते में पकड़ लेते हैं लोगों को, हैं? कोई ना कोई सवाल करते हैं, तो इस तरह का उसका कोई मतलब ज़ाहिर-सी बात है जॉब है उसकी, फिर उसका अपना चैनल है। तो उसके ऊपर आपने इतना कोई बुरा उसका वो क्या बताऊँ, उसकी नकलें उतार के उसको बुरा फ़ील करवाने की कोशिश की और उसको दिखाया कि भई तुम हो क्या? भई तुम क्या हो? रास्ते में चलते-फिरते लोगों को कैसे तुम क्या कहते हैं कि सवाल करती हो और फिर ऊट-पटांग किस्म के गिफ्ट देती हो, फिर वापस भी ले लेती हो। तो तुम्हें शायद ऐसे ही चलते हुए कहीं इस तरह की कोई खातून मिल गई होगी। उसने बोला होगा कि तुम मुझे तलाक दे रहे हैं मेरे ससुराल वाले, तो तुम मेरे हक़ में आवाज़ उठाओ, तुम एक सहाफ़ी हो, तुम्हारी आवाज़ में पावर है। तो चाचू जी, जब आपने चैनल शुरू किया था ना, मैंने तभी आपको बोला था कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कदम फूँक-फूँक के रखने होते हैं। यहाँ पे आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन आपने तो मेरी बात जो है सुनी अनसुनी कर दी।
آپ تو اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں، جو چولیں آپ کو آتی ہیں آپ آگے ماری جاتے ہیں۔ بھائی وہ عورتیں ہیں، وہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کے وہ عورتیں کچھ بھی کرتی رہیں گی نا تو ان کی بات کو کوئی اتنا خاص سیریس نہیں لے گا، لیکن جب آپ اس طرح کریں گے نا تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ معصوم عورتوں کو پریشان کر رہا ہے، سانڈ فلانا یہ وہ، شرم نہیں آتی، ایک بندی کا مذاق اڑا رہا ہے، دوسری بندی کا گھر برباد کر دیا ہے، ان کو جو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ ہمدردی ہمیشہ عورت کو ہی ملتی ہے، چاہے پھر عورت مظلوم ہو یا نہ ہو، صحیح ہے؟ مرد کیونکہ اللہ نے اس کو عورت کی نسبت زیادہ مطلب پاورفل بنایا، عورت صرف نازک ہے، معصوم ہے، مطلب کہ میں کیا کہوں، اب آپ سب کو پتہ ہے نا تو عورت کو ہمیشہ ہی لوگ جو ہیں وہ پیار سے ڈیل کرتے ہیں اور اس کے لیے مطلب کہ گندے الفاظ یوز نہیں کرتے ہیں، اسپیشلی مرد عورتوں کو کچھ بھی کہتی رہیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کی عقل کہیں گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی غصے میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بات کا جواب خاموشی سے اگر آپ دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس صحافی خاتون نے نا اپنی ایک ویڈیو میں یہ ٹائٹل لگا دیا کہ خان فیملی مجھ سے ڈر گئی، نہیں مجھ سے نہیں، خان فیملی ڈر گئی۔ تو بھائی ڈرتا تو یہاں پہ کوئی کسی سے نہیں ہے، یہاں ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر ہے، ایک کو اوئے کرو تو اگلا جو ہے پھر وہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جاتا ہے ہیں۔ یہاں پہ تو ہر کوئی بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا نام لے، ہم ٹرینڈ میں آئیں، ہمارے اوپر کوئی ویڈیو بنے تو ہم بھی سامنے سے آ کے اچھل اچھل کے جواب دیں تاکہ ہمارا بھی چینل جو ہے وہ سب کی نظروں میں آئے۔ تو صحافی خاتون نے چاچو جی کو شاؤٹ آؤٹ دے دیا اور چاچی جی نے اس صحافی عورت کو شاؤٹ آؤٹ دے دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کی ملی بھگت سے یہ ویڈیوز بنی ہیں اور یہ دونوں ہی اندر سے کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہیں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہاں پہ تو بس ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی دونوں نے ایک دوسرے کو دیا شاؤٹ آؤٹ، دونوں چھوٹے چھوٹے چینل ہے، دونوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔